سکے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح محفل سے بیان سن لے ہی کافی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہارا ادب کرے تو اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ نعت خانہ نے سبحان اللہ بہت لے لیے اس واسطے میرا خیال ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہارے ہاتھ چومے تمہارا ادب کرے اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ یہ جو آپ کے سامنے منظر ہے یہ جو ساری محفل کا انعقاد ہے یا ساری محفل کی بزم ہے مجھے جو نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ نہیں آئے تھے تو اس وقت بھی بچے بیٹھے تھے اور جس ترتیب کے ساتھ خوبصورت لباس پہن کے سر پہ ٹوپیاں سجا کے اور محمد حسن محمد مالک اور بچہ محمد منیب نعت پڑھی کیا خوبصورت انداز میں نعت پڑھی۔ میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں جو ثنا خانوں نے پڑھی ہے ان سے زیادہ ان کی نعت سے مجھے لطف ملا۔ انہوں نے حق ادا کیا جو نعت پڑھنے کا اصل شوق ہوتا ہے یہ شوق کے لیے آتا ہے۔ اللہ خالق کائنات ان بچوں کو ہمیشہ اپنے والدین کا ادب عطا فرمائے اور زندگی میں ہمیشہ سرکار کی غلامی عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن صرف بچوں کے لحاظ سے ایک دو تربیتی باتیں جو میرے بچے نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے اللہ خالق کائنات نے بچپن ہی سے ختنہ شدے تھے دوبارہ ختنے نہیں کیے۔ یہ معجزہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا ہے 7ویں دن اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جن کے پاس سرکار 6 سال تک رہے ایک دفعہ لے آئی پھر واپس لے گئے تقریباً 6 سال تک ان کے پاس رہے پھر 6 سال کی عمر میں مدینے کا سفر کیا یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب بھی مصطفیٰ کے جو ہے وہ بدن سے کپڑا جدا ہو جاتا اللہ خالق کائنات کے امر سے آپ کی شرمگاہ پر کپڑا آ جایا کرتا۔ یہ سرکار کے خصائص ہے یہ مصطفیٰ کا فاصلہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری عمر تقریباً سرکار فرماتے ہیں 15 سال کے قریب تھی یا 20 سال کے قریب تھی جب طائف کا سفر بھی کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مکہ والوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا اور پتھر اٹھا رہے تھے مکہ والے لوگ۔ بیٹا بیٹھ جاؤ میری بات سنو شاباش بیٹھ جاؤ مالک بیٹھ جاؤ یہاں پر بیٹھ جاؤ بات سنو۔ مکہ والے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ تعمیر کرتے ہوئے اب ان کا کام کیا تھا کس طرح وہ پتھروں کے ساتھ تعمیر ہوتے پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ کریم آقا فرماتے ہیں جب وہ پتھر لاتے تھے تو ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں کپڑوں کے ساتھ پتھر لا رہا تھا۔ یہ فرق ہے دونوں میں یہ خصائص ہے میرے نبی کے۔ پھر سنیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند سلکنے کے قریب آ جاتا ہے پتھر اٹھایا ہوا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ کریم آقا فرماتے ہیں رب نے میرا محافظ بھیج دیا میرا رب وہ ہے جو میری حفاظت کرتا ہے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو دور جاہلیت کے اندر عرب کے جو ہلاک کو طریقہ سکھا رہے ہیں انسانی فطرت کسے کہتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ میں یہ میں نے بات کی کیوں ہے ضرورت کیوں پیش آئی ہمارے نوجوان ہمارے ہی بچے ہمارے ہی محلے دار میں نے بڑوں کو بھی دیکھا جو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے ہاف جو ہے وہ کیا نام بولتے ہیں یہاں تک انہوں نے ٹروزر پہنا ہوتا ہے یا آپ کہہ لیجئے نکر پہنی ہوتی یہاں تک اور یہ پنڈلیاں یہ گھٹنے سب ننگے ہوتے ہیں اور بازار میں موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں یا گھر کے سارے کام کرتے ہیں گھر میں بھی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے گھٹنے ہیں نا ان گھٹنوں سے لے کر یہ شامل ہے گھٹنوں سے لے کر یہ ناف تک بندے کی شرمگاہ ہے نماز میں بھی نماز کے بعد بھی۔ نماز میں اگر یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی حصہ ننگا رہ جاتا ہے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے علاوہ رہتا ہے تو بندہ رب کی بارگاہ میں مجرم ہے وہ اپنی شرمگاہ لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ لہٰذا ایسا بے ڈھنگا لباس ان کی
نقل کرتے ہوئے نہ کریں جن کے پاس نہ شریعت ہے نہ انسانی فطرت ہے، ان کو دیکھ کر زندگی نہ گزارے بلکہ اپنے محبوب کو دیکھ کر زندگی گزارے، کریم آقا کی سنتوں پہ عمل کرے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس مسئلہ کو سمجھ لیا صاحب نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک میلہ ہوا کرتا تھا مکہ میں جہاں پر مشاعرے پیش کیے جاتے، ایک بت کے نام پر میلہ ہوتا تھا، سوما اس بت کا نام تھا شاید، میلہ ہوتا سالانہ، وہاں پر عورتیں آتی گانے کے لیے اور وہاں پر دف بجایا جاتا، وہاں پر گانا بجایا جاتا۔ کریم آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری ہمیشہ وہاں سے حفاظت کی ہے، ہمیشہ میری حفاظت کی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور تھا میں نے اپنے کسی دوست سے کہا میری بھیڑیوں کا خیال کرو، میری بکریوں کی حفاظت کرو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ سفر کرنے لگے، قریب جہاں آواز آ رہی تھی وہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ اب سنیں رب کا امر کیا تھا، ادھر ٹھہرے ادھر رب کی طرف سے نیند کا غلبہ آ گیا۔ کریم آقا آرام فرمانے لگے، صبح ہوئی، روش سورج کی کرنیں پڑی، سرکار بیدار ہوئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک کائنات نے مجھے ان گانے گانے والوں کے پاس اور گانا بجانے والوں کے پاس، ان کے جانے کے پاس مالک کائنات نے میری حفاظت فرما دی، میں ان کے قریب تک بھی نہیں گیا۔ اسی وجہ سے کریم آقا فرماتے ہیں جب میری محبت سکھاؤ گے تو پھر یہ دلیلیں ملیں گی، یہ سرکار کا طرز زندگی ملے گا۔ سرکار دیکھ لیا پردے کا کیا لحاظ ہے، گانے کے لحاظ سے کہاں تک بچا تھے، موسیقی کی محفل میں بچنے سے کہاں تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم محافظ ہے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کا یہ وہاں کا یہ دور تھا یا وہاں کا یہ مشہور تھا کہ رات کو بیٹھ کر چوک میں یا مجلسوں میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، اپنے قصے بہادریوں کے اونٹنیوں کو سنایا کرتے، اور نعوذ باللہ من ذالک اس دور کے مطابق اپنی عورتوں کے ساتھ عاشقی مشوقی کے قصے سنایا کرتے۔ کریم آقا فرماتے لوگ ان کے پاس بیٹھا کرتے لیکن مالک کائنات کی رحمت سے میں کبھی بھی نہیں بیٹھا، یہ سرکار کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے سرکار فرماتے ہیں اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ گے تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بن جائے گی۔ آج ہمیں ضرورت ہے جہاں ہم ہر دیگر کاموں میں کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کی محنت کر کے ان کے لیے کوشش کر کے اپنے بچوں کے لیے اسلامی تربیت کریں، جتنا ہو سکے گھر کے اندر کوئی بھی ایک پروگرام رکھیں جو اس حوالہ سے ہو جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ کا ذکر ہو۔ جس طرح آج یہ پروگرام ہوا ہے، آج بچے بیٹھے ہیں، میرے نوجوان تشریف لائے، یہ بڑا خوبصورت پروگرام ہے، بالخصوص بھائی محمد یاسر صاحب، اپنے بھائی محمد شوکت صاحب اور دیگر جن کو برادران ہیں سب بچوں کو بٹھایا اور ان کو خود ٹائم دیا، نعتیں سنائیں، کتنی اچھی بات ہے۔ یہ سرکار کی ولادت کی خوشی ہے، سرکار کی ولادت میں اللہ خالق کائنات کے شکر کا اظہار ہے کہ مالک کائنات ہم اور ہمارے بچے تیرے محبوب کے غلام ہیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ لباس میں دیکھیے میرے مصطفیٰ کا لباس کیسا تھا، گفتار میں دیکھیے میرے مصطفیٰ کی گفتار کیسے تھی، گھر میں گفتگو میں دیکھیے میرے مصطفیٰ کلام کیا کیسا کیا کرتے تھے۔ اگر آدمی بچوں کے سامنے خود جھوٹ نہیں بولتا تو یقیناً کہتا ہوں بچے بھی سچ بولیں گے۔ بچہ دیکھتا ہے میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں، میرا باپ کیا کر رہا ہے، اذان سن کر ادھر اذان ہوتی ہے ماں خاموش ہو جاتی ہے، باپ خاموش ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی خاموش ہو جائے، کیوں؟ اذان ہو رہی ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ کوئی بات تو ہے، اسے سمجھ نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کچھ بات تو ہے یہ جو خاموش کرا رہی ہے۔ پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اذان ہوتی ہے، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود کہتا ہے مما چپ کر جو اذان آ رہی ہے۔ یہ گھر کی تربیت ہے۔ اذان آتی ہے، باپ اٹھ کر مسجد میں جاتا ہے، وضو کرتا ہے، بھائی کیوں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، وضو کرنے لگ جاتا ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ یہ آواز آئی ہے، میرا باپ وضو کرنے لگا، منہ دھونے لگا، چہرہ دھونے لگا، یہ کیا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد بچہ ہے نا اس نے باپ کی نقل کرنی ہے، باپ کی نقل کرتا ہے، کہاں جا رہا ہوں؟ نماز پڑھنے، میں بھی ساتھ چلوں۔ باپ نمازی، بچہ بھی نمازی بن گیا۔ تو یہ کس سبب ہوا؟ سرکار کی محبت سکھانے کے سبب، سرکار کا طریقہ سکھانے کے سبب۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے؟ باپ خود تو مسجد میں جاتا نہیں ہے، صبح کے وقت اٹھ کر اپنی اولاد کو ڈانٹتا ہے تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟
صبح کے وقت اپنے بچوں کو ڈانٹتا، گالیاں نکالتا، صبح کے وقت فجر کے وقت اٹھو مسجد میں جاؤ، اٹھو نماز پڑھو، جاؤ قرآن پاک پڑھو. خود کیوں نہیں آتے؟ خود آؤ گے تو بچے ساتھ دوڑتے آئیں گے، خود چلو گے تو بچے دوڑتے آئیں گے. بچوں کو راستہ تو بتاؤ جانے کا. تم کہتے ہو جاؤ، خود جاتے نہیں، بچوں کو راستہ کہاں سے ملے گا؟ لہذا ضرورت ہے اس بات کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کر کے ہم خود بھی سرکار کی سیرت کو اپنائیں، اپنے بچوں کو بھی مصطفیٰ کی سیرت پہ چلائیں. انشاءاللہ العزیز پھر دیکھنا وقت وہی ہوگا، ہمارے بچے یہی ہوں گے، آپ بھی وہی ہوں گے، آپ کے ہی بچے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ بھی چھوٹیں گے. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا صدقہ ہے. جس کے پاس اسلام ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسلام کے صدقے اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے. مالک کائنات ہم گناہگاروں کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے لیے تمامی آباد.